فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے کچھ مہینے اور تاریخیں متعین فرمائی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے لیے کچھ جانے پہچانے متعین مہینے ہیں، اور ان دنوں میں جن پر حج فرض ہو جائے ان کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی 2 مہینے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے۔ اگر کسی شخص کے پاس شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں اتنی حیثیت اور استطاعت ہو جائے کہ وہ حج کر سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک جزیہ آپ کو اگر بتا دیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس شوال سے پہلے بہت پیسہ تھا، لیکن شوال کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پیسے اس کے پاس نہیں رہے، کسی بھی وجہ سے ختم ہو گئے، تو شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں اس کے پاس استطاعت نہیں رہی تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے چھوٹے بڑے مسائل۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ استطاعت کے لیے اشہر حج ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں حج رکھا ہے۔ حج تمتع کرنے والے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرے سے فارغ ہو چکے تھے، ہم لوگوں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے، اور یہ بات عرض کی تھی کہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کے دن آنے تک ہمیں مکہ مکرمہ میں رہنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں حج سے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا قیام ہوتا ہے 8-10 دن کا، اور پھر اس کے بعد واپس پھر حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری حج کے فرائض، واجبات، سنت اور مستحبات میں نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من حج فلم یزرنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے حج کیا اور پھر اس نے میری زیارت نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کا حج سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو حج کے لیے جاوے اور مدینہ منورہ حاضر نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آدمی مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد اسے حج سے پہلے حدود حرم کے باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن اب یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں رہی۔ حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے گورنمنٹ مجبور ہے اس طرح کا پروگرام بنانے پر کہ سبھی لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے، اور جب جائیں تو ان کو قیام وغیرہ کی مکمل سہولت مل سکے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو حج سے پہلے وہ مدینے کی زیارت کے لیے وہاں بھیجتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کتابوں میں ایسا مسئلہ لکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ متمتع ہیں،
حج تمتع کا ہم نے احرام باندھا اور ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، اب ہمیں حدود حرم سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر حجاج کرام کی کثرت کی وجہ سے انتظامیہ اگر اس طرح کا انتظام کرتی ہے تو ہمیں مدینہ اگر حج سے پہلے جانا پڑا تو مدینہ منورہ میں قیام کے بعد، حاضری کے بعد ہمیں حج کے لیے واپس مکہ مکرمہ آنا ہے، تب اس کی دو شکل ہے، یا تو وہاں سے ہم آتے ہوئے عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے، اور یہ عمرہ بھی میقاتی ہوگا۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ میقات کے باہر رہنے والے آفاقی لوگ ہیں، تو ہم لوگ جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے، اب عمرہ ہم نے کر لیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اگر ہمیں پھر میقات سے باہر جانا پڑا تو جب وہاں سے آنے لگیں گے تو ہمیں دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو ہم وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھ کر کے آئیں، اگر ہم عمرے کا احرام باندھ کر کے آتے ہیں تو عمرہ کر لینے کے بعد ہمیں احرام اتارنا ہوگا اور پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھنا ہوگا، اور اگر ہم مدینہ منورہ سے آتے ہوئے حج کا احرام باندھ کر آنا چاہیں تو حج کا احرام باندھ کر کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم رہیں گے متمتع، ہماری حیثیت نہیں بدلے گی، ہمارا حج نہیں بدلے گا، ہم متمتع ہیں تو متمتع ہی رہیں گے، عمرے کا احرام باندھ کر آئیں گے تو بھی متمتع رہیں گے، اور حج کا احرام باندھ کر کے آئیں گے تو بھی متمتع رہیں گے، ہماری حیثیت نہیں بدلے گی، یعنی ہمارا حج حج تمتع سے ہٹ کر کے حج افراد بھی نہیں ہو سکتا اور حج قران بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ حج سے پہلے گیا، عمرے سے فراغت کے بعد اگر وہاں سے آتے ہوئے اس نے حج قران کی نیت کر لیا اور اس کا احرام باندھ لیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم وہاں سے آتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر کے احرام نہیں باندھ سکتے، یا تو ہم صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، آ کر کے عمرہ کر کے احرام اتار کر کے حج کا انتظار کریں گے، اور حج کا وقت آنے پر حج کا احرام باندھ کر حج کے لیے نکلیں گے، یا تو پھر ہم وہاں سے حج کا احرام باندھ کر کے آئیں گے اور یہی احرام رہے گا جس پر ہم حج کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جنہیں حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہوگا، اس لیے اس مسئلے سے واقفیت ضروری ہے۔ اب جب حج کے دن آئیں گے تو جو آدمی مکہ مکرمہ میں مقیم رہا ہو، یعنی یہاں سے گیا اور جانے کے بعد اس نے عمرہ کر کے احرام اتار دیا اور حلال ہونے کی حالت میں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں رہا، اب حج کا وقت آیا تو اسے حج کا احرام باندھنا ہوگا۔ کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا حج کا احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ تنعیم جانا پڑے گا؟ تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آدمی متمتع ہے اور اس کا مکہ مکرمہ میں قیام ہے تو حج کا احرام وہ حدود حرم سے باندھے گا، حدود حرم کے باہر نہیں جائے گا۔ مسجد عائشہ اور محلہ تنعیم یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور عمرے کا احرام حدود حرم کے باہر باندھا جاتا ہے اور حرم میں آ کر کے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اور حج کا احرام حدود حرم سے باندھا جاتا ہے اور پھر جا کر کے عمرہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حج حرم کے باہر ہوتا ہے، میدان عرفات حدود حرم کے باہر ہے، میدان عرفات حدود حرم کے باہر ہے، تو حج کا احرام ہمیں حرم سے باندھنا ہوگا۔ آپ چاہیں
تو اپنی قیام گاہ یعنی اپنے کمرے سے بھی حج کا احرام آپ باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو احرام مسجد حرام سے بھی باندھ سکتے ہیں، جیسی آپ کو سہولت ہو اس طرح آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور احرام باندھنے کے لیے وہی طریقہ ہے جو طریقہ عمرے کے احرام کا ہے، یعنی حج کے احرام اور عمرے کے احرام میں کوئی فرق نہیں، احرام باندھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، صرف نیت کا فرق رہے گا۔ غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے 2 چادریں احرام کے لیے باندھ لیں گے، سر ڈھانپ کر کے 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں گے، نماز پڑھ لینے کے بعد دعا کریں گے، سر سے ٹوپی یا احرام کی چادر ہٹا کر کے ہم حج کی نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما لیں۔ نیت کر لینے کے بعد اب آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، مرد حضرات بآواز بلند 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، ہماری مائیں اور بہنیں 3 مرتبہ تلبیہ بغیر آواز کے پڑھیں گی۔ اب جب ہم نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہمارا حج کا احرام شروع ہو گیا، احرام کی ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو گئی، اور اب ہمیں جو ہے حج کے لیے نکلنا ہے۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ذی الحجہ کی 11 اور 12 تاریخ، یہ 5 دن لازمی ہے۔ اس میں ہم چاہیں تو 13 ذی الحجہ کا اضافہ کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، حج کی فرضیت کا حکم آ جانے کے بعد، تو آپ نے 13 ذی الحجہ کو بھی مینا میں قیام کیا تھا، اور ذی الحجہ میں 13 تاریخ کو قیام کرنے کے بعد زوال کے بعد جمرات کی رمی کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے چل کر کے مقام محصب پر، جس کو آج معابدہ کہا جاتا ہے، وہاں آ کر کے آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے وہاں پر قیام کیا تھا، وہیں پر آپ نے عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے تھے، آپ نے طواف وداع فرمایا تھا، الوداعی طواف، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضور نے مکے سے مدینہ واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، جب میں مدینے سے مکہ پہنچی تھی تو مجھے شرعی عذر لاحق ہو گیا تھا، ناپاکی لاحق ہو گئی تھی، سب نے عمرہ کیا تھا، میں عمرہ نہیں کر سکی تھی، اب سب 2 عبادتوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، میرا صرف حج ہوا ہے، عمرہ نہیں ہو سکا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب آپ عمرے کا ارادہ آپ نے فرمایا تو خیمے میں تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو پوچھا کہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے شرعی عذر لاحق ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو آدم کی تمام بیٹیوں کے ساتھ یہ مسئلہ لگا ہوا ہے، صرف تیرے ہی ساتھ یہ مسئلہ ہے ایسا نہیں، قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ کچھ ایسی ہوں گی کہ جن کو ایام حج کے اندر یا ایام حج سے پہلے انہیں شرعی عذر لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے رونے کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے عمرہ کیا، احرام اتار دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احرام باندھ کر کے آئی تھی اور عمرہ
کرنے کے لیے پاکی ضروری تھی، ناپاکی لاحق ہو گئی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، تو وہ انتظار کرتی رہی، لیکن حج کا دن آ گیا، پاکی حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے مسئلہ بتایا کہ تم احرام توڑنے کی نیت کر لو اور اپنے سر کے بال کھول لو اور غسل کر لو، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھو، اور حج کا احرام باندھ کر ہمارے ساتھ حج کے لیے نکلو۔ حج کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، حج کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ جن ماؤں اور بہنوں کو خدا نہ خواستہ ان دنوں میں عذر شرعی لاحق ہو جائے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، حج کے لیے پاکی شرط نہیں، مینا کے قیام کے لیے پاکی شرط نہیں، وقوف عرفات کے لیے پاکی شرط نہیں، وقوف مزدلفہ کے لیے پاکی شرط نہیں، اور ایام مینا یعنی 10، 11، 12، 13 ان تاریخوں میں مکہ مینا میں قیام کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں، صرف طواف زیارت کے لیے پاکی شرط ہے۔ اور شریعت نے اس میں سہولت دی ہے کہ اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی ہو جائے تو پاکی کا غسل کر کے جا کر طواف زیارت کر لیں گے، اور اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے تک پاکی حاصل نہیں ہو سکی تو جب پاکی حاصل ہوگی جب جا کر کے طواف زیارت کر لیں گے، اور اس تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو یہ عذر نہیں ہے یا مرد حضرات، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ طواف زیارت ذی الحجہ کی 10 میں نہیں تو 11 میں نہیں تو 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو طواف زیارت کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکے تو ان پر دم واجب ہو جائے گا تاخیر کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا حج کیا اور پھر اللہ نے پاکی عطا کی، تو جب حضور الوداعی طواف کے لیے جانے لگے اور مدینہ واپسی کا آپ نے ارادہ فرمایا، تو پھر اس موقع پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ دو عبادتوں کے لیے دو عبادتیں کر کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا اور انہوں نے حج بھی کر لیا، میرا تو صرف حج ہوا، عمرہ نہیں ہو سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ تنعیم، اور وہاں سے عمرے کا احرام بدوا کر کے انہیں حرم لے کر کے آؤ اور آ کر کے عمرہ کرواؤ، اور عمرہ کر لینے کے بعد مدینے کے لیے ہم لوگ نکل چکے ہوں گے، فلاں مقام پر ہم لوگ رک کر کے انتظار کریں گے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آ جانا، پھر وہاں سے ساتھ مدینہ منورہ واپسی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس مسئلے کا حل امت کو عطا کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مقام تنعیم سے عمرہ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عمرے کا مسئلہ یہ بتا دیا کہ آپ کو عمرہ کرنا ہوگا تو سب سے قریب حل یعنی حرم کے باہر کی جگہ تنعیم ہے، مسجد عائشہ ہے، وہاں سے جا کے عمرے کا احرام باندھ کے آ کر کے عمرہ کر سکتے ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہاں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو کہیں گے، بتائیں گے کہ مسجد عائشہ، مسجد تنعیم سے عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، ایسا لوگ آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی پیش بندی کی کہ کل کوئی آپ کو غلط مسئلہ بتا کر کے روکنے کی کوشش نہ کرے، کسی اور سے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے عمرے کا یہ عمل عطا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ کو عذر تھا، تو حضرت عائشہ کو عذر آج نہیں تھا، وہ تو حج کے لیے جب پہنچی تھی جب عذر تھا،
اور جس وقت حضرت عائشہ عمرہ کر رہی ہیں اس وقت تو پاک ہے نا، اس وقت تو کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تنعیم سے عمرہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو احرام باندھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنعیم نہیں بھیجتے، جہاں سے احرام عمرے کے لیے باندھا جا سکتا تھا وہاں بھیجتے۔ اور اگر آج کوئی یہ مسئلہ بتا رہا ہے کہ تنعیم سے عمرہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ غلط کیا، یہی مطلب ہوگا نا۔ اور ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے دھوکے میں رکھا اور ان کی تسلی کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں سے آ کر کے عمرہ کر لو۔ ہم یہ الزام حضور کو نہیں دے سکتے، اس لیے جو لوگ آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، ان کی بات پر ذرا بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ایک صاحب کھڑے تھے، کچھ لوگ آئے تو ان سے پوچھا کیا ہے، تو کہنے لگے کہ مدینہ جا رہے ہیں۔ تو بولے ابھی کیا کرنے آئے؟ بولے الوداعی طواف کرنے آئے۔ بولے الوداعی طواف نہیں ہے، کون بتایا الوداعی طواف ہے؟ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ کچھ بھی نیا نیا لے کر کے آتے۔ اب میں وہاں کھڑا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں میں عالم ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے پڑھا آپ نے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے بنارس سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولے میں یہاں جامعہ ام القری میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ عالم ہو، آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ حضور کا حج پڑھا ہے آپ نے، کہ حضور نے حج کیسے کیا تھا؟ بولے ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا حضور نے تو الوداعی طواف کیا تھا۔ بولے آپ غلط بول رہے ہو۔ میں نے کہا میں غلط نہیں بول رہا ہوں، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، اور آپ بولو تو میں ابھی آپ کو تمام حدیث کی کتابوں کے اندر الوداعی طواف بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اب وہ بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ایسے بھاگو مت، آپ کیسا ہے، بھول چوک سب سے ہوتی ہے، چلو کسی عالم سے ہم دونوں پوچھ لیتے ہیں جس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ کہنے لگے نہیں آپ بول دیے مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، میرے بولنے سے تو آپ کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا۔ ان کو لے جا کر کے جس عالم پر ان کو اعتماد کا بات کروائی، میں نے کہا کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ الوداعی طواف ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ تو نے کتاب نہیں پڑھی کیا؟ حج کے واجبات میں سے ہے، الوداعی طواف حج کے واجبات میں سے ہے۔ اس لیے یہ واقعہ یا حضرت عائشہ کے عمرے کا واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ پہلے دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو وہاں جا کر کے کسی داڑھی ٹوپی والے سے مسئلہ نہیں پوچھنے کا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو داڑھی ٹوپی والا ہو وہ عالم ہو، اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو تو آپ کے مسلک کا ہو، اس کا مسلک الگ ہو سکتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عالم ایسا ہو کہ اس کو خود ہی مسئلہ نہ معلوم ہو۔ اس لیے حج کلاس جو لی جا رہی ہے، آپ یہیں سے سارے مسائل سمجھ کر کے جائیے، پھر وہاں کوئی آپ کو اگر مسئلہ بتائے سمجھائے تو سننے اننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ 100% مضبوط دلیلوں اور بنیادوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ کسی کی بات سن کر کے شک شبے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل شریعت کے حکموں کے مطابق حج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے وہاں تقسیم ہونے والی بٹنے والی کتابوں کو پڑھ کر کے، وہاں مسئلے مسائل بتانے والوں کے مسئلے سن کر کے آپ کو اپنا طور طریقہ نہیں بدلنا ہے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ نہیں تو آپ وہاں پھر جب کر لو گے مسئلہ پوچھو گے تو دم کی بات آئے گی
اور یہاں آنے کے بعد جب سنو گے تو دل پہ بوجھ ہو جائے گا، پھر کسی کو پیسے دے کر کے وہاں دم دلوانا پڑے گا۔ اس لیے آپ یہیں سے اطمینان کر کے جاؤ، یہیں سے اطمینان کر کے جاؤ، اور پھر اطمینان کے ساتھ جیسا بتایا گیا ہے اس طرح ارکان کی ادائیگی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو بھی مینا میں قیام فرمایا تھا، رمی کی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے آپ چلے تھے اور ایک مقام پر جا کر کے آپ نے قیام کیا تھا، مقام محصب پر، اور وہاں پر آپ نے جو ہے عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ادا کی تھی، اور عشاء کے بعد پھر آپ حرم تشریف لے گئے تھے اور آپ نے طواف وداع فرمایا تھا، اور پھر وہیں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے تھے، اور راستے میں جو مقام متعین کیا تھا وہاں جا کر کے آپ نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں آئیں، اور پھر حضور کے ساتھ مدینہ منورہ ان کی واپسی ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کے 5 دن تو لازمی ہے، اور 6واں دن سنت ہے، اور وہ عمل جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو مکہ مکرمہ میں کچھ کام تو ہے نہیں، 13 تاریخ کو آپ کو سہولت رہے، اور پوری سہولت ہے، آپ مینا میں قیام کریں، واپسی کی جلدی نہ کریں۔ 12 تاریخ کو لوگوں کو نکلنے کی بہت جلدی رہتی مکہ جانے کی، اور 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مینا چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے ایسی افراتفری رہتی ہے کہ بڑی الجھن اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ 13 تاریخ کا بھی قیام کریں، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کر کے آپ کو مکہ آنا ہے۔ جب آپ 13 تاریخ کو قیام کریں گے تو کچھ لوگ آپ کو سمجھائیں گے، معلم کے لوگ، جو کام کرنے والے نوکر لوگ ہوتے ہیں، جن کو قالین اٹھانی رہتی ہے، جن کو سلاجہ جمع کرنا رہتا ہے، جن کو دیگر سامان سمیٹنے رہتے ہیں، بولے زوال سے پہلے بھی کنکری مار سکتے، زوال سے پہلے بھی کنکری مار سکتے، تو ان کی بات میں آنا نہیں ہے۔ 13 تاریخ کو رمی کرنے کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد، یاد رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی جھانسا دے کہ 13 تاریخ کی رمی واجب نہیں ہے، اور یہ رمی آپ زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہو، تو اس کے جھانسے میں مت آنا۔ جس آدمی نے 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد رات میں مینا کا قیام کر لیا، اس کے اوپر 13 تاریخ کی رمی واجب ہے، اور 13 تاریخ کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال سے پہلے نہیں، یاد رہے گا۔ تو حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ حج کا احرام ہم نے باندھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، ہم نے دعا کر لی، حج کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، تو ہمارا حج کا یہ احرام شروع ہو گیا۔ ہم اپنے ساتھیوں میں اس کا مذاکرہ کر لیں کہ بھائی تو نے حج کی نیت کر لی ہے، نہیں کی ہے تو کر لے، اور پھر تلبیہ آواز سے پڑھیں، کہ اگر کوئی پڑھنا بھول گیا ہو تو وہ بھی تلبیہ پڑھ لے، تاکہ حج کا احرام شروع ہو جائے۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، یہ دن ہمیں مینا میں گزارنا ہے، اور ہمیں 5 نمازیں وہاں ادا کرنی ہیں۔ 8 تاریخ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز۔ 8 تاریخ کو ہمیں وہاں پہنچنا ہے، لیکن 7 تاریخ کی عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو حجاج کرام کی کثرت اور ان کی سہولت کے پیش نظر
رات ہی سے مینا پہنچانا حاجیوں کو شروع کر دیتے. اس لیے اگر آپ کے معلم نے آپ کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ اپنا سامان ریڈی رکھیں، آپ کو رات ہی میں بس آئے گی، مینا جانا ہے، تو آپ تیار رہیں. اس میں اپنا الگ سے پروگرام نہ بنائے کہ نہیں بولے تم لوگ جاؤ میں کل آؤں گا. ایسا آپ پروگرام نہ بنائیں. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ مینا میں ہر معلم کے لیے قیام کی جگہ الگ الگ طے ہوتی ہے. یوں تو پورا مینا مینا ہے، لیکن آپ جہاں چاہیں وہاں رک جائیں ایسا نہیں ہے. آپ جس معلم کے پاس ہیں اسی معلم کے پاس آپ کو مینا میں قیام کرنا ہوگا. وہی معلم آپ کے لیے مزدلفہ میں قیام کا انتظام کرے گا، اور مزدلفہ سے واپسی کے بعد جب آپ مینا آؤ گے تو پھر اسی معلم نے جو انتظام کیا ہے آپ کو وہاں رکنا ہے، اور وہ ٹھکانہ آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کس معلم کے پاس جائیں گے اور اس معلم کے پاس کہاں پر خیمہ ہے آپ کے قیام کے لیے وہ آپ کو معلوم نہیں. اگر معلم کی بس سے آپ نہیں گئے تو آپ اپنی معلم کی جگہ بہت مشکل سے پہنچ پاؤ. کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا. اور یہ معلم حضرات ترتیب سے بھی نہیں رہتے کہ چلو 1 نمبر معلم ہے تب اس کے بعد 2 نمبر رہے گا. ایسا نہیں ہے. وہ بازو والا 21 بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ترتیب سے سارے معلم ہیں کہ چلو اپنا 10 نمبر کا معلم ہے، 1 نمبر مل گیا تو اپنے آگے چلتے چلے جائیں گے تو 10 مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. معلمین کے جگہ کی جو ہوتی ہے نیلامی ہوتی ہے. گورنمنٹ نے جو طریقہ کار طے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے ایک معلم کو 7,000 سے لے کے 10,000 حاجی دیے جاتے، تو وہ 10,000 حاجیوں کو کہاں رکھے گا؟ وہ جو خیمے ہوتے ہیں اس کی نیلامی ہوتی ہے. جو زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کے خیمے جمرات کے قریب ہوتے، جو کم پیسہ دیتا ہے اس کے دور ہوتے، اور جو پیسہ نہیں دیتا ان کے خیمے مزدلفہ میں رہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپ معلم کی بس سے جاؤ گے تو وہ جہاں اس کا انتظام ہوگا وہاں آپ کو اتارے گا. اس کے لوگ ہوں گے، آپ کو لے جا کر کے خیمے کے اندر سیٹ کر دیں گے کہ یہ 20 آدمی اس میں رہیں گے، یہ 20 آدمی اس میں رہیں گے، اس طرح. اور آپ کو حج پہ نکلنے سے پہلے مینا اور عرفات میں قیام کے لیے خیموں کے نمبر کا کارڈ دیا جائے گا کہ بھئی یہ 150 نمبر کے خیمے میں آپ کی جگہ ہے، کہیں بھی آپ جا کے رک جاؤ ایسا نہیں ہے. وہ انتظام بنا کے رکھتے. تو معلم کی بس آئے گی، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور چلے جائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پر مالیگاؤں کے لوگ، بولے تم لوگ جاؤ ہم لوگ آ جائیں گے. پھر دوسرے دن یا تو وہ پرائیویٹ ٹیکسی سے جاتے ہیں یا کچھ لوگ پیدل جانے کا پروگرام بناتے. تو جب یہ لوگ ٹیکسی سے جاتے ہیں تو ٹیکسی والا جو ہے مینا کے قریب لے جا کر ملتا ہے، اترو ہاذا مینا، یہ مینا ہے. اب حاجی جب وہاں اترتا تو دیکھتا کہ خیمے ہی خیمے ہیں نا، اب جائے کہاں؟ تو کتنے حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک خیمے ڈھونڈتے رہتے، خیمہ ملتا نہیں ہے ان کو، کوئی بتانے والا نہیں رہتا. وہاں جو ٹریفک کے لیے افراد طے کیے جاتے ہیں وہ مکے کے نہیں ہوتے، وہ جو ہے اسکولوں میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں. ان کو ڈریس پہنا کر کے کھڑے کر دیتے. آپ ان سے جا کے پوچھو کہ یہ 23 نمبر، تو بولے گا اعلیٰ طول، یعنی سیدھے چلے جاؤ. وہ سب کو یہی بولتا ہے بس سیدھے چلے جاؤ. اس لیے جو ہے اگر آپ یہ چاہتے ہو
کہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ آپ حج کے 5 دن گزارو، 6 دن گزارو، تو اس میں جو ہے سب کے ساتھ رہو، الگ سے اپنا پروگرام مت بنانا۔ الگ سے اگر پروگرام بنانا ہے تو معلم کے آدمی سے پہلے سے ملاقات کر کے، جانے سے پہلے جا کر کے خیمے وغیرہ دیکھ کر کے آنا، ٹھکانہ دیکھ کر کے آنا، تاکہ آپ پہنچ سکو۔ ورنہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ، ان کو معلم کا خیمہ ملتا نہیں، وہ ادھر ادھر روڈ پر پڑے رہتے، کوئی ان کو جو ہے معلم کے خیمے تک پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ جب پیدل چلتے ہیں، پیدل حج کریں گے، اور مینا اچھی بات ہے، پیدل حج کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کے لیے آپ پہلے سے سمجھ لیں، جانکاری لے لیں، ٹھکانہ معلوم کر لیں، تاکہ آپ پہنچ سکیں۔ ورنہ کیسا ہے کہ چلو بولو مفتی صاحب پیدل چلیں گے، اپنے بولے ہاں چلو، اب کوئی 1 نمبر کے معلم کا ہے، کوئی 51 نمبر کا ہے، کوئی 110 کا ہے، اب یہ حاجی ساتھ میں جمع ہو گئے، اپنے حرم سے نکلے، ٹنل میں گھسے، وہاں سے چلتے ہوئے مینا آ گئے، مینا شروع ہو گیا، اب مینا تو آ گیا نا، اب ظاہر بات ہے میں تو اپنے خیمے پہ جاؤں گا نا، میرے ساتھ جانے والوں کو میں سب کو پہنچا نہیں سکتا، مینا تک پہنچا سکتا، خیمے تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے آپ الجھن میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو ہے اگر آپ کو معلم کا مینا کا ٹھکانہ معلوم ہوگا تو ہی پیدل جانا، تو ہی پرائیویٹ ٹیکسی سے جانا، نہیں تو معلم کی بس اگر رات میں آئے گی تو رات میں چپ چاپ سامان اٹھانا، بس میں بیٹھنا، مینا جانا، یاد رہے گی یہ بات۔ اگر آپ بچھڑ گئے تو آپ کا حج بھی بے مزہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھیوں کا بھی حج بے مزہ ہو جائے گا، کیفیت نہیں رہے گی، آدمی پریشان رہے گا، ٹھکانہ نہیں ملے گا، نہ کھانے کا ٹھکانہ رہے گا، نہ سونے کا ٹھکانہ رہے گا، تو آدمی 5 دن نکالے گا کیسے؟ اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر معلم نے کہا کہ رات میں بس آئے گی تو آپ کو رات میں نکل جانا ہے، اس نے کہا کہ صبح بس آئے گی تو صبح نکل جانا ہے، وہ رات 11-12 بجے سے شروع کرتے اور دن کے 11-12 بجے تک پہنچاتے رہتے، بس جاتی، حاجیوں کو اتار کے واپس آتی، پھر دوسری بلڈنگ کے حاجیوں کو لے کر کے جاتی، پہنچاتی، پھر واپس آتی، پھر تیسری بلڈنگ کے حاجیوں کو لے کر کے جاتی، ایسے کئی چکر اس کے ہوتے، اور ایک معلم کے پاس 25-50 بس ہوتی ہے، وہ اپنے تمام حاجیوں کو ایسے لے کر کے جاتا ہے، کسی بس کا 3 چکر ہوتا ہے، کسی کا 2 چکر ہوتا ہے، کسی کا 4-5 چکر ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو آپ جو انتظام آپ کو بتایا جائے گا اس انتظام کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے 8 تاریخ کو آپ کو مینا پہنچنا ہے، یہ حج کا پہلا دن ہے، حج کا پہلا دن ہے، اور اس دن کوئی کام نہیں ہے، صرف آپ کو مینا جا کر کے مینا میں قیام کرنا ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت پر، عصر کی نماز عصر کے وقت پر، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پر، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پر، اور پھر اس کے بعد آپ کو سونا ہے۔ لیکن اگر معلم نے آپ کو پروگرام دے دیا کہ آپ کو رات ہی میں بس لگے گی، عرفات جانا ہے، تو آپ نکل جانا، اس لیے کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو موقع ملا بہت اچھا، فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ نکلے، لیکن اگر معلم نے آپ کو اس بات کا پابند کیا کہ رات میں بس آئے گی، رات میں عرفات نکلنا ہے، تو آپ رات میں عرفات نکل جانا، اس لیے کہ وقوف عرفات حج کا پہلا فرض ہے، وقوف عرفات حج کا پہلا فرض ہے،
اور سنت کے مقابلے میں فرض کی اہمیت تو آپ سمجھتے ہیں، سنت اگر چھوٹی تو حج ہو جائے گا، لیکن فرض اگر چھوٹا تو حج نہیں ہوگا۔ اس لیے معلم آپ کو جو پروگرام دے اس پروگرام کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں کوئی کام نہیں ہے، صرف مینا میں جا کر قیام کرنا ہے۔ نماز تو کہیں بھی رہتے تو پڑھنی ہے، نماز کہیں بھی رہیں، وقت ہوگا نماز پڑھنی ہے تو مینا میں نماز پڑھنی ہے۔ حج کا کوئی عمل نہیں ہے سوائے قیام کے، لیکن یہ وقت آپ ضائع اور برباد نہ کریں۔ آپ کو جو وقت ملا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نفل نماز پڑھیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے کہ احرام شروع ہوا تھا تلبیہ سے، اور یہ تلبیہ چلتا رہے گا، اور جتنی کثرت سے آپ تلبیہ پڑھو گے آپ کا حج اتنا افضل ہوگا۔ جب معلم آپ کو 8 تاریخ گزری رات میں یا 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد آپ کو میدان عرفات لے جائے، آپ معلم کی بس سے جائیے، معلم کی بس سے جائیے، اور پھر عرفات میں اس معلم نے آپ کے قیام کے لیے جو جگہ طے کی ہوگی آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زوال سے پہلے میدان عرفات پہنچنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 8 تاریخ کو ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، رات آپ نے قیام کیا، پھر فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو پھر حضور میدان عرفات کے لیے نکلے تھے، اور زوال سے پہلے آپ میدان عرفات پہنچ گئے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر غسل فرمایا تھا، اور یہ غسل احرام کی حالت میں تھا، احرام کی حالت میں، جس میں آپ صابن استعمال نہیں کر سکتے، جس میں آپ بدن کو سر کو رگڑ کر کے غسل نہیں کر سکتے، صرف آپ اپنے بدن پر پانی بہا لیں گے، بغیر صابن لگائے، بغیر رگڑ کے نہائے۔ آپ جو ہے وہاں پر غسل کرنے کی سہولت ہو تو کر لیں، اگر انتظام نہ ہو یا ممکن نہ ہو تو آپ جو ہے زوال سے پہلے پہنچے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، میدان عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کے مطابق ہم اپنی زندگی اور تمام عبادتیں ادا کرتے ہیں، ان کے یہاں دونوں نمازیں یعنی عصر ظہر اور عصر کو جمع کرنے کے لیے امیر الحج کی ابتدا میں نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی مسجد عرفات، میدان عرفات کی مسجد، مسجد نمرہ، اس مسجد میں جو امام نماز پڑھاتا ہے اس کی ابتدا میں جو نماز ادا کرے گا وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، ظہر ہی کے بعد فوراً، عصر کا وقت تو شروع نہیں ہوا، ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز وہ پڑھا دیں گے۔ جو لوگ مسجد نمرہ میں جا کر کے نماز پڑھیں گے وہ لوگ دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے، اور جو لوگ اپنے خیمے پر نماز پڑھ رہے ہیں اپنے امام کے ساتھ، وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو کتاب بتائیں گے، بولے دیکھو کتاب میں لکھا ہے دونوں نمازیں ہم ایک ساتھ پڑھ سکتے، وہ حنبلی مسلک کی کتاب ہوتی ہے، حنبلی مسلک کے اعتبار سے آپ کو مسئلہ بتائیں گے کتابوں میں لکھا ہوا، جبکہ ہم لوگ حنبلی مسلک سے نہیں حنفی مسلک سے ہم لوگ اپنا حج کر رہے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج تھے، آپ نے مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھائی تھی، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان لوگوں نے ظہر کی 2 رکعت، پھر اس کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اور پھر حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے جبل رحمت کے قریب وقوف عرفات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کر کے حضور نے
غروب آفتاب تک دعا کی تھی، یعنی تقریباً 5.5 گھنٹے کی دعا تھی۔ کتنے گھنٹے کی؟ 5.5 گھنٹے کی دعا۔ ہماری دعا تو 5.5 منٹ کی بھی نہیں رہتی نا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہم لوگ جب حج کے لیے نکلنے لگتے تو پھر امام صاحب کو پکڑ کے لاتے، بولے میں جا رہا ہوں دعا کر دوں، ایسے ہی کرتے نا، اور ایسے ہی کریں گے نا؟ نہیں۔ حج پر جانے والے کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی، اور دعا کے لیے اللہ پاک الفاظ نہیں دیکھتے، جملے نہیں دیکھتے، دل کی کیفیت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور جس شکستہ دل کے ساتھ اور حج کی کیفیت کے ساتھ جانے والا دعا کرتا ہے، وہ کیفیت پورے مجمع میں کسی کی نہیں رہتی۔ اس لیے کسی اور کو دعا کے لیے نہیں بلانا ہے۔ دعا کس کو کرنی ہے؟ ذرا زور سے بولو نا۔ جو حج پر جانے والا حاجی ہے وہ دعا کرے گا، اور ظاہر بات ہے دعا کرنے کے لیے دعا مانگنا سیکھنا تو پڑے گا نا، بغیر سیکھے تو کوئی کام نہیں آتا۔ دعا مانگنا بھی سیکھو، نئے فقیر کو بھیک نہیں ملتی۔ جو نیا فقیر رہتا ہے وہ جب بھیک مانگنے نکلتا ہے تو وہ ایک دروازے پہ جا کے آواز دیتا ہے اور دوسرے دروازے کو ایسے دیکھتا رہتا ہے، جب ادھر سے ادھر جانا ہے تو نہ اس کو یہاں ملتا نہ وہاں ملتا، اس کو بھیک کی بہت جلدی رہتی۔ اس لیے ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہمیں دعا کرنی آنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ پورے حج کے اندر دعا ہی دعا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ جبل رحمت کے پاس وقوف عرفہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے صرف دعا مانگی۔ کیا کیا؟ صرف دعا مانگی۔ صرف سمجھتے نا، کوئی دوسرا کام نہیں سوائے دعا کے، اور حضور نے 5.5 گھنٹے تک دعا کی۔ اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی ہے، اور ظاہر بات ہے ہم جب زوال کے وقت پہنچ گئے اور ہمیں غروب آفتاب تک وہاں رکنا ہے اور سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، تو یہ پورا وقت ہمیں دعا میں، اور ہم اتنی لمبی دعا ہم لوگوں کو آتی نہیں، کم سے کم آدمی آدھے گھنٹے کی تو دعا کر سکے۔ اور یہ آدھے گھنٹے کی دعا کیسے آئے گی؟ جب آپ آج سے مانگنا شروع کرو گے۔ دن میں یا رات میں آپ کوئی وقت طے کر لو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اکیلے اندھیرے میں بیٹھ کر کے آپ دعا مانگو۔ شروع میں 2 منٹ کی دعا ہوگی، پھر کچھ سمجھ میں آئے گا 3 منٹ کی ہوگی، پھر کچھ سمجھ میں آئے گا 4 منٹ کی ہوگی۔ ایسے آپ کو یاد آتا جائے گا کہ بھائی یہ بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی مانگنا چاہیے، اور اللہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں القاء کرتے ہیں، دیکھ یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، تو مانگتے مانگتے مانگنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری جنتی جب جہنم سے نکلے گا، جنت میں جانے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بولیں گے کہ مانگ، کیا چاہیے؟ اب آدمی کیا مانگے گا؟ بھوکا آدمی رہتا ہے تو بولتا ہے کہ یار کھانا کھلا دو، 1 روٹی دے دو، بس ہو گیا اس کا کام۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں تو جنت میں مانگیں گے کیا؟ معلوم ہوگا تو مانگیں گے نا۔ بہت مانگے، بولے 2 جھاڑ آم کا دے دو، 2 جھاڑ کھجور کا دے دو، انگور کا دے دو، اس کا دے دو، اس کا دے دو، اس کے بعد حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالیں گے، القاء کریں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ،
بخاری شریف کی روایت ہے. اور پھر بندہ مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا. حدیث میں آتا ہے حتیٰ انتہت الامانی، یہاں تک کہ اس کی تمام امیدیں، تمنائیں، آرزویں پوری ہو جائیں گی. اتنا مانگے گا. جب وہ مانگ کر کے رک جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا ہے وہ تیرے مانگنے پر، اور اس سے 10 گنا ہماری طرف سے. یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کتنی بڑی جنت چاہیے. اگر ہم کو بولا جائے کتنی بڑی جنت، آدمی سوچے گا بولے 1 ایکڑ والی ہو جائے تو بس، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ، 50 ایکڑ، 100 ایکڑ. یہ بات ہے، ہماری حیثیت ایسی ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس دنیا میں تو تھا اس پوری دنیا کے برابر اگر تجھ کو جنت دے دی جائے تو جنتی کی تو آنکھ پھٹ جائے گی نا. اور اگر موت وہاں آتی تو دل ہی پھٹ جاتا، اٹیک آ جاتا. تو جنتی تو بے پناہ خوش ہوگا کہ اتنی بڑی جنت اس دنیا کے برابر، وہ راضی ہو جائے گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس دنیا میں تو تھا اس سے 10 گنی بڑی جنت ہم تجھ کو دیں گے. اس لیے دعا مانگنا سیکھو. روزانہ دن یا رات کے کسی وقت میں 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ دعا میں گزارو. اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو دعا ایک مرتبہ مانگ لی تو دوبارہ نہیں مانگ سکتے. نہیں، دوبارہ بھی مانگ سکتے ہیں. وہ ایک عورت تھی، اس نے حدیث میں پڑھا کہ جمعہ کے دن ایک مقبول ساعت ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ہماری مائیں بہنیں بہت سادہ دل، بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں، اور عورت جتنی بھولی بھالی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے. عورت جتنی بھولی بھالی ہو اور جتنا دنیا سے غافل ہو اتنی اچھی بیوی رہتی ہے. اور جس کو جتنی معلومات زیادہ رہتی اتنے مسائل زیادہ رہتے. قرآن کریم میں اللہ نے ایسی عورت کی تعریف کی ہے، والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. غافل کا لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے اور عورت کی خوبی میں ذکر کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو عورت دنیا سے جتنا غافل ہوتی ہے وہ اتنی اچھی بیوی ثابت ہے. اسی لیے گھر اخبار نہیں لے جانا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ عورت چاوٹ ہو جاتی اور اللہ نے اس کے ذمے کوئی کام نہیں رکھا. جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے بہت شارٹ راستہ ہے، مختصر راستہ. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی خدمت کرے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں چلی جائے. کتنا آسان راستہ ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. تو آدمی کو ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا کریں گے. تو آپ جب دعا مانگنا شروع کرو گے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے گا. میں بتا رہا تھا کہ ایک عورت تھی بھولی بھالی، جمعہ کے دن ایک ساتھ تھی قبولیت کی، وہ ایک اینٹ لے کے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اے اللہ اس کو سونے کی بنا دے، اے اللہ اس کو سونے کی بنا دے. آدھا دن مانگتی رہی، سونے کی بنا دے، سونے کی بنا دے. پھر اس کی نا آس تھوڑا
بولنے لگے اچھا سونے کی نہیں بناتے تو چاندی کی بناتے. آخری میں جو قبولیت کی گھڑی تھی اس وقت وہ بولنے لگے چلو چاندی کی نہیں بناتے تو پتل کی بنا دے، تو اینٹ پتل کی بن گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو دعا آپ نے ایک مرتبہ مانگی دوبارہ نہیں مانگ سکتے. اپنے پاس اور کچھ نہیں ہے تو جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہی مانگو کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے. بار بار مانگو. اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ اڑ کر کے مانگے. کیسے مانگے؟ اڑ کر کے، ضد کر کے مانگے. اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ ضد کر کے مانگتا ہے. اور ضد کر کے کون مانگتا ہے؟ جس کو تعلق ہوتا ہے. جس کو تعلق ہوتا ہے. بچے کس کے سامنے ضد کرتے ہیں؟ ماں باپ کے سامنے ضد کرتے ہیں. کسی دوسرے کا بچہ اگر آپ کے سامنے ضد کرے گا تو آپ اس کی ضد پوری کرو؟ نہیں کرو. لیکن آپ کا بچہ اگر ضد کر لے گا تو پھر کچھ بھی کرو آپ اس کی ضد پوری کرو. اللہ تعالیٰ ہم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب مجھ سے ضد کر کے مانگتے ہیں، اڑ کر کے مانگتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس لیے بچے جب ضد کر لیتے نہیں بس کرکٹ کا بیٹ تو لوں گا تو لوں گا، پھر آپ سمجھاتے رہو، تھک گئے مارنا چالو کر دو تو بھی وہ بولتا نہیں. مارنا بند کیے، بولے نہیں بیٹ لوں گا. تو ماں باپ تھک جاتے، لا کے دے دیتے. اللہ سے اسی طرح اڑ کر کے، رو کر کے، ضد کر کے مانگنا چاہیے. اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. حضور نے فرمایا دعا مانگو تو باکو فتح باکو، رو کر کے مانگو. اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی حالت بناؤ. رونے جیسی حالت بناؤ. فقیر کو مانگتے دیکھا ہے؟ وہ آ کر کے ایسی حالت بنا کر کے مانگتا اور ایسے جملے بولتا کہ نہیں دینے والا بھی دے دیتا. اس لیے رو کر کے مانگو. آدمی دل سے روئے کہ ہم واقعی محتاج ہیں. دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہماری ساری ضرورت وہ پوری کرتا ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ اسے کسی اور کے سامنے نہیں رونے دیتا. جو آدمی اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اس کی پیشانی کو کسی اور کے آگے نہیں جھکنے دیتا. جو آدمی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کا ہاتھ کسی اور کے آگے نہیں پھیلانے دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ امت کا بہت برا حال ہے، آپ دعا کریں امت کے لیے. تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ امت نے سب چیزیں تو چھوڑ دی تھی، دعا مانگنی بھی چھوڑ دی. ابھی اتنا بڑا مجمع ہے اور کوئی شرم کرنے کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا ہے جس نے آج اللہ تعالیٰ سے آدھا گھنٹے کی دعا مانگی؟ ہاتھ اٹھاؤ. پورے مجمع میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. 15 منٹ کی دعا مانگی. میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، پیچھے بھی دیکھ لو، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں نا. ہم تو بے نیازی کی زندگی گزار رہے. اللہ کو دینا ہو تو دے دے گا، میں مانگوں گا نہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں فرض نماز کے بعد وہ 1 منٹ کی بھی نہیں رہتی. 1 منٹ کی بھی نہیں رہتی. آپ دیکھو فرض نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو ایک آدھ مرتبہ آپ دعا مت کرو، خالی ادھر ادھر دیکھو لوگ کیسے دعا کرتے ہیں. بعض لوگ تو سوئی بناتے رہتے ہیں ایسے. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک دعا میں دل شامل نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی. ان اللہ لا يقبل
لا يقبل دعاء قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب تک مانگنے میں ہمارا دل شامل نہیں ہوگا، یعنی ہم جب تک دل سے دعا نہیں مانگیں گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دل بہت مشکل سے شامل ہوتا ہے۔ جب آدمی دعا کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے زبان چلتی رہتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد کیفیت بنتی ہے اور دل دعا میں شامل ہوتا ہے، تب جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو میدان عرفات میں ہم کو کتنے گھنٹے کی دعا کرنی ہے؟ 5.5 گھنٹے کی۔ کر سکیں گے؟ ابھی اپنے کسی کو بولیں گے چلو تم دعا کرو، 2 منٹ میں تو حق ہو جاتا نا، 5 منٹ میں حق ہو جائے گا، 5.5 گھنٹے کی دعا کیسے مانگے گا؟ جب آج سے مانگنا شروع کرے گا تو مانگنے کا ڈھنگ آئے گا۔ روزانہ دعا کرو، کرو گے نا؟ دن میں یا رات میں کوئی وقت طے کر لو۔ دیکھو ہم لوگوں کو اللہ نے بلایا ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے۔ اب یہ سفر ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس پورے سفر میں سفر کی جان دعا ہے، اور اگر ہمیں مانگنا ہی نہیں آیا، دعا کرنی ہی نہیں آئی، تو اب آپ بتاؤ سفر میں ملا کیا ہم کو؟ اور میدان عرفات میں آپ پہنچے، آپ کو دعا کرنی ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کوئی دوسرا کام نہیں۔ حضور نے ظہر عصر کی نماز پڑھی اور دعا مانگنا شروع کیے تو کتنے گھنٹے کی دعا مانگی؟ حضور نے قرآن شریف پڑھا تھا؟ بولو نا۔ حضور نے نہ قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ ذکر کیا، صرف دعا کی۔ اس لیے کہ دعا اصل ہے اور دعا ہی ایک نمبر پر ہے۔ اگر ہم اتنی لمبی دعا نہیں مانگ سکے تو ہم کو دوسری عبادتوں کی اجازت ہے۔ ہم قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ہم نفل نماز پڑھ لیں، ہم اللہ کا ذکر، استغفار، توبہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر دعا مانگ لیں، پھر کچھ عبادت کر لیں، پھر تھوڑی دیر دعا مانگ لیں، پھر عبادت کر لیں۔ اور جب غروب آفتاب کا اثر سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو دعا کے لیے مخصوص کر لیں، دعا کے لیے مخصوص کر لیں۔ میدان عرفات کی حاضری حج کا پہلا فرض ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کو اللہ پاک نے میدان عرفات پہنچا دیا اس شخص کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھا میدان عرفات پہنچنے کے بعد کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا وہ محروم ہے۔ اس لیے مغفرت کے یقین کے ساتھ آپ کو میدان عرفات میں رہنا ہے اور دعا کرنی، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، قیامت تک آنے والی اپنی نسلوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کو صرف مانگنا ہے، دینا نہیں ہے۔ دے گا کون؟ اللہ دے گا۔ آپ کو صرف مانگنا ہے۔ جب اپنے کو دینا نہیں ہے، صرف مانگنا ہے، تو مانگنے میں چڑیے کا دل نہیں رکھنے کا، بڑا دل کر کے مانگنے کا، بڑا دل کر کے مانگنے کا، اور اللہ کی شان کو سامنے رکھ کر کے مانگنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمام انسان کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اپنی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں مانگ لیں اور اللہ سب کو سب مانگی ہوئی چیزیں دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر کے آدمی پانی نکال سکتا ہے۔ اس لیے مانگنے میں کچھ کمی نہیں کرنے کا، سمجھ رہے ہو آپ؟ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے کا حکم دیا، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور پھر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔
اس لیے صرف دعا، جتنی لمبی دعا کر سکتے ہو، جتنا زیادہ مانگ سکتے ہو آپ مانگو، یہ 1 نمبر کی عبادت، 1 نمبر کا کام۔ اور مانگتے مانگتے تھک گئے تب قرآن شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، نفل نماز پڑھ لو۔ بہت تھک گئے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ سو لو، آرام کر لو، اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں، لیکن مانگو خوب، جتنا ہم مانگ سکتے ہو مانگے، پھر کوئی دوسرا مانگ رہا ہے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ کیا پتہ یہ ہمارے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو۔ کون اللہ سے کتنا قریب ہے ہم کو نہیں معلوم۔ میدان عرفات میں آپ کو چاروں طرف سے دعا مانگنے کی آواز آئے، سب دعا کرتے رہتے، کوئی اکیلا دعا کرتے رہتا، کوئی 10-5 لوگ دعا کرتے رہتے، کہیں مائک پر دعا ہوتی رہتی، لوگ دعا کرتے رہتے۔ جہاں موقع ملا آپ خود مانگو، کوئی مانگ رہا ہے آپ کو لگا کہ یہ اچھی دعا مانگ رہا ہے، اس کے پاس جا کر کے شریک ہو جاؤ، اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ہم دیکھو محتاج اور فقیر بن کر کے جا رہے ہیں اللہ کے در پر، فقیرانہ حالت میں جا رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہے، یہ فقیرانہ حالت ہے۔ بادشاہ وقت بھی اسی حالت میں ہوگا اور فقیر بے نوا بھی اسی حالت میں ہوگا، سب ایک جیسے۔ اس وقت تو کسی کی بادشاہت نہیں، بادشاہت کس کی؟ صرف اللہ کی، سب محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ غنی وانتم الفقراء، غنی تو اللہ ہے، تم سب فقیر اور محتاج ہیں۔ اس لیے محتاج بن کر کے، عاجز بن کر کے، فقیر بن کر کے ہم کو جانا ہے، سیٹ بن کر کے نہیں جانے کا، سمجھ رہے ہو؟ محتاج بن کر کے جانے کا اور محتاج بن کر کے رہنے کا، وہاں جا کر کے شان نہیں بگاڑنے کا، شیخی نہیں دکھانے کا، وہاں جا کر کے اپنی مالداری نہیں جتانے کا، میں کتنا پیسہ لائے، میں تو اتنا لے کر کے آیا، یہ سب نہیں، سب فقیر بن کر کے گئے۔ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں جتنا عاجزانہ فقیرانہ حالت میں رہے گا، اللہ کو وہ بندہ اتنا زیادہ محبوب۔ حضور نے فرمایا الحاج شعیث، حاجی جو پریشان حال اور پراگندہ بال دکھے، وہ حاجی اللہ کو زیادہ محبوب، بن ٹھن کر کے نہیں رہنے کا، سادہ زندگی گزارنے کا، عاجزانہ حالت میں رہنے کا، فقیر اور محتاج بن کر کے رہنے کا، وہاں امیری سٹھائی نہیں بتانے کا، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا ہے۔ یہ حج کا پہلا فرض ہے، وقوف عرفہ۔ حضور سے پوچھا گیا حج، حضور نے فرمایا الحج علی عرفہ، کہ حج میدان عرفات میں وقوف کا نام، جس کو وقوف عرفات مل گیا اس کو حج مل گیا، اور جس کو وقوف عرفات نہیں ملا اس کا حج نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کی حاضری وقوف عرفات کی شکل میں فرض کی ادائیگی ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ غروب آفتاب تک ہمیں رکنا ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، پورا دن، اور پھر اس کے بعد پوری رات، صبح صادق تک وقوف عرفات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دن میں نہیں پہنچ سکا، رات میں بھی میدان عرفات پہنچ گیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واجب یہ ہے کہ زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں میدان عرفات میں رکنا ہے۔ یہ حج کا دوسرا دن، سورج غروب ہو گیا، ہمیں مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی۔ سورج غروب ہونے کے بعد سرکاری طور پر روانگی کا اعلان ہوتا ہے، توپ داغی جاتی ہے، اور میدان عرفات کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر راستے کھولے جاتے ہیں اور پھر لوگ نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں نکل کر کے میدان عرفات جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے
کہ جب میدان عرفات میں آپ نے غروب آفتاب تک دعا کی اور غروب آفتاب کے بعد دعا ختم کی اور جب روانگی کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز، مغرب کی نماز، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس دن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی، اور وہاں سے نکلے مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں نہیں پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد اگر مغرب کا وقت ہے تو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، کب پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلا نمبر اپنی بس کا لگ جاتا اور وہاں سے میدان مزدلفہ جو ہے 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر الگ الگ راستے ہیں۔ اب جو آگے کی بس رہتی ہے وہ تو 10 منٹ کے اندر پہنچا دیتی نا میدان مزدلفہ۔ اب وہاں گیا آدمی تو مغرب کا وقت رہتا ہے، آدمی وضو کر کے مغرب کا وقت باقی ہے، مغرب نہیں پڑھے گا، بلکہ مغرب کے وقت کا ختم ہونے کا انتظار کرے گا، جب عشاء کا وقت ہوگا تب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھے وقت میں تو قضا ہو جائے گی، اور نماز قضا کر دینے کا گناہ ہے، لیکن وہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ عصر کی نماز اگر امیر الحج کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر میں پڑھ لیں گے، اس کو جمع تقدیم کہتے، اور عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز مؤخر کر کے پڑھیں گے، اس کو جمع تاخیر کہتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم جو کرتے ہیں اپنے پروردگار کی مرضی پر اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا دن تھا، راستے میں بھی حضور نے ایک مرتبہ راستے میں حضور نے استنجے کی حاجت کی سواری روکی، آپ نے استنجا کیا، آئے تو وضو کا پانی رکھا تھا، حضور نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو کہا کہ عبداللہ ابن عباس نے۔ حضور نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ بعض دعا دی حضور نے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ اس کو کتاب و حکمت کا علم عطا کر۔ حضور نے وضو فرمایا، حضرت اسامہ ساتھ میں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول نماز، تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ امامک، نماز آگے۔ جب میدان مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت آیا، تب آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات آپ نے وہاں مزدلفہ کے میدان میں قیام کیا، اور جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، آدھی رات گزر جانے کے بعد ان کو مینا جانے کی اجازت دے دی۔ وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، لیکن یہ عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ بچوں پر واجب نہیں ہے، بوڑھوں پر واجب نہیں ہے، وہ اگر آدھی رات گزرنے کے بعد مینا جانا چاہیں تو جا سکتے تھے، لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے وقوف مزدلفہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم پر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے ہم کو حضور کی طرح رات میدان مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور یہاں سے 10 11 12 13 3-4 دنوں میں ہمیں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، تو وہ کنکری ہمیں میدان مزدلفہ سے چننی ہے۔ کنکری چن لیں، چن لینے کے بعد اس کو دھو لیں، اور دھو کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ رات لیلۃ القدر کی طرح، شب قدر کی طرح افضل ترین رات ہے۔ آپ سو بھی جاؤ گے تو منع نہیں ہے، رات گزر جائے گی، اور عبادت کرنا چاہو تو منع نہیں ہے، عبادت بھی کر سکتے ہو، اور شب قدر کی طرح افضل رات ہے، اس لیے ہمیں کچھ آرام بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اگلا پورا دن ہمارا مصروفیت کا رہے گا۔ اگر ہم رات بھر جاگ لیں گے تو کل دن کے کام ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے، اس لیے رات میں گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آرام کر لیں،
اور رات کا کچھ حصہ عبادت میں دعا میں گزاریں، صبح صادق ہوگی، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں، اور وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کرنا ہے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے اپنا وقوف ختم کر کے مینا کے لیے روانگی ڈالنی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وقوف کے معنی ٹھہرنے کے آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا کہ وقوف کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کرے۔ میدان عرفات میں بھی ہم کو جو وقوف کرنا ہے وہ ایسے ہی کرنا ہے، میدان مزدلفہ میں بھی ہم کو جو وقوف کرنا ہے ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی دعا کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے کھلی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آسمان کے نیچے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ یہ وقوف مزدلفہ کا، وقوف عرفات کا طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے۔ اب وقوف مزدلفہ ہوا، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہمیں مینا کی طرف چلنا ہے۔ اب ہم مینا پہنچے، یہ حج کا چوتھا دن ہے، حج کا تیسرا دن ہے، اور سب سے زیادہ مشغولیت کا دن ہے، سب سے زیادہ مصروفیت کا دن ہے۔ ہم جب مینا پہنچیں گے تو یہ پہلا دن ہے۔ اس پہلے دن میں کنکری مارنے کا وقت تو صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت کب سے شروع ہوتا؟ صبح سے شروع ہو جاتا۔ آپ جب پہنچ گئے، ہم نے میدان عرفات میں وقوف کے لیے، میدان مینا میں رات گزارنے کے لیے ہم نے ساتھ میں ایک سترنجی، ایک چادر، ایک تکیہ، ایک تولیہ، ایک احرام کا جوڑا ساتھ میں لیا تھا، کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ میں لیا تھا۔ یہ سب آ کر کے مینا میں اپنی قیام گاہ پر رکھ کر کے جو کنکری ہم نے میدان مزدلفہ سے چنی ہے اس میں سے کم 7 کنکری لے لیں۔ یہ پہلا دن ہے۔ پہلے دن صرف پہلے ایک جمرے کی رمی کرنی، پہلے دن صرف ایک جمرے کی رمی کرنی ہے، اور وہ بھی جمرہ عقبہ کی رمی کرنی۔ جمرہ عقبہ کہو، جمرہ کبریٰ کہو، بڑا شیطان کہو، اس کو کنکری مارنی ہے۔ اب جب مینا سے آپ چلو گے تو آپ کو پہلا جمرہ ملے گا، وہاں آپ کو پہلے دن کنکری نہیں مارنی، اس کو چھوڑ دینا، آج معاف کیا، آج پہلے کو چھوڑ دیں گے، آگے بڑھیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے دن صرف تیسرے کو کنکری مارنی، اور کنکری اس طرح ماریں گے کہ مینا ہمارے دائنی طرف ہوگا، مکہ مکرمہ بائیں طرف ہوگا، سامنے جمرہ ہوگا، اور ہم کنکری ماریں گے۔ اور ہر کنکری پر ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کے نام سے مارتا ہوں، شروع کرتا ہوں، سب سے بڑا اللہ ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ 7 کنکری ماریں گے، بغیر دعا کیے واپس اپنے ٹھکانے پر آئیں گے۔ آج کے دن کا یہ پہلا کام تھا، جمرات کی رمی، جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو کنکری مارنا، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام، ہمیں قربانی کرنی ہے، ہم لوگ متمتع ہیں، ہم پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا کام قربانی ہے۔ قربانی ہو جانے کے بعد تیسرا کام سر منڈوانا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کو سر کے بالوں میں سے 1/4 بال کٹ جائے، 1 پور کے بقدر، 1 انچ کے بقدر، اتنا بال کاٹنا ہے۔ عورتوں کی چوٹی جو ہوتی ہے وہ اوپر سے موٹی ہوتی ہے، نیچے آ کر کے 1 بال رہ جاتا ہے، تو بعض عورتیں نیچے سے کھلی لپیٹ کے اس کا بال کاٹ لیتی، احرام ختم نہیں ہوگا۔ کم سے کم 1/4 سر کے بالوں کا کٹنا ضروری ہے، اس لیے سر کے کم سے کم 4 حصے کرے،
ادھر سے ایک حصہ پکڑ کر کے لپیٹ کے کاٹ لے، پھر دوسرے حصے میں لپیٹ کے کاٹ لے، پھر تیسرے حصے کا، پھر چوتھے حصے کا، تاکہ چوتھائی سر کے بال کٹ جائیں، تب جا کر کے احرام اترے گا۔ کل کچھ لوگوں نے اس طرف متوجہ کیا کہ جیسے مرد سر مڈا لیتا ہے، عورتوں کے سر پر جو بال ہوتے ہیں وہ شروع سے آخر تک ایک جیسے نہیں ہوتے، اوپر چھوٹی موٹی ہوتی ہے اور نیچے جا کر کے بالکل باریک ہو جاتی ہے۔ اس لیے چوتھائی سر کے بال کٹنا ضروری ہے، تبھی احرام اترے گا۔ اس لیے ادھر ادھر سے کئی جگہ سے بال اس طرح کاٹ لینا چاہیے تاکہ ہم کو اطمینان ہو جائے کہ سر کے چوتھائی سر کے بال کٹ گئے ہیں، ہمارا احرام ختم ہو گیا۔ یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ پہلا کام کیا ہے؟ بولو نا، شیطان کو کنکری مارنا۔ دوسرا کام قربانی کرنا۔ تیسرا کام سر کے بال مڈانا۔ چوتھا کام طواف زیارت کرنا۔ پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلا کام کنکری مارنا، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنا، اور قربانی کرنے کے بعد سر کے بال مڈانا۔ ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ چلو کنکری مار لی اب بال کٹا لو، قربانی بعد میں کریں گے، دم واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ کیا کہ قربانی پہلے کر لی، کنکری بعد میں ماری، دم واجب ہو جائے گا۔ اور کسی نے جو ہے پہلے بال کٹوا لیا اور کنکری بعد میں ماری، دم واجب ہو جائے گا۔ یاد رہے گی یہ بات۔ پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلا کام کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد سر مڈائیں گے۔ لوگ آپ کو کتاب لا کر کے بتائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، بولے ترتیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی بنیادوں پر ان چیزوں میں ترتیب کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی ہم کو کتاب بتائے، مسئلہ سمجھائے، اس کو بھولنا بھیا، یہاں سے میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ سب سیکھ کے آئے۔ لوگ حدیث بھی لا کے بتائیں گے، دیکھو بولے حدیث میں ہے لا حرج، لا حرج، تو کسی کی بات سننے کا نہیں اور کسی کی بات ماننے کا نہیں، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو یہی کرنا ہے۔ تو پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ پہلا کام کنکری مارنا بڑے شیطان، دوسرا کام قربانی کرنا، اور قربانی کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم کوئی 10-20 لوگ قربانی کر رہے ہیں ایسا نہیں، یہ جو 50 لاکھ لوگ جمع ہوئے سب کو قربانی کرنا ہے۔ اس لیے سب سے مشکل کام قربانی۔ اسی لیے دعا کیا کرتے نیت میں کہ اللہ اسے تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے قبول فرما لے۔ کام ہے مشکل، اس لیے اس کی ترتیب بنا لیں۔ سب تو قربانی کے لیے جا نہیں سکتے، جو اپنے میں ہمت والے، جوان طاقت والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا لے کہ بھئی تم 5 آدمی ذمہ دار، اپنے 50 لوگ ہیں، 50 لوگوں میں سے 5 آدمی ذمہ دار، اور یہ ناموں کی لسٹ اور یہ قربانی کا پیسہ۔ یہ 5 آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی جائیں گے مارکیٹ یا جہاں پہ جانور ملتا ہے، ایسے نئے نئے بازار بھی لگتے، وہاں جا کر کے اپنی مرضی سے پسند کر کے جانور خریدنے کا، اور خرید کر کے پھر جو لسٹ ہمارے پاس ناموں کی ہے ترتیب سے قربانی کرنے کا، پہلے اپنی کر لینے کا، اپنی طرف سے پہلے قربانی ہو جائے، پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے، پھر جن لوگوں نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے لسٹ کے مطابق ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی
یا آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی تو آپ کا حج ادھورا اور ناقص رہے گا۔ اب جو لوگ قربانی کرنے کے لیے جاتے، اب تو بہت سہولت ہو گئی، سب کے پاس موبائل ہو گیا، ادھر قربانی ہوئی ادھر فون کرتے، ہو گئی تو یہ ہے۔ اب یہ سر منڈوا سکتا، گھر کے لوگ بال کاٹ سکتے، اس کے بعد اب احرام ختم، احرام ختم، اب نہا دھو کر کے معمول کے مطابق آدمی کپڑا پہن سکتا ہے۔ ہم نے جب حج کا احرام باندھا تھا وہاں سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا، یہ تلبیہ 8 تاریخ 9 تاریخ کے دن اور رات میں چلتا رہا۔ 10 تاریخ کو جب ہم جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب تلبیہ بند ہوگا، تلبیہ ختم ہو جائے گا، احرام باقی رہے گا۔ کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد جب سر منڈا لیں گے، سر کے بال کاٹ لیے جائیں گے، تب جا کر کے احرام ختم ہوگا۔ احرام ختم ہو گیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی، لیکن ابھی بیوی حلال نہیں ہے، ایک پابندی باقی رہے گی۔ جب تک ہم طواف زیارت نہیں کر لیں گے وہاں تک میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ یہ پابندی اس وقت ختم ہوگی جب ہم طواف زیارت کر لیں گے۔ اگر کسی شخص نے طواف زیارت سے پہلے اس پابندی کو توڑ دیا تو اس کے اوپر بڑا دم واجب ہوگا۔ کیسا دم؟ بڑا دم، جس کو بدنا کہتے ہیں۔ اس میں بکری بکرا نہیں چلے گا، اس میں اونٹ یا گائے بیل کاٹنا پڑے گا، اور ایک بڑا دم دیے تو آدمی کنگال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قربانی کے لائق بڑا جانور وہاں آپ کو 4000 5000 7000 ریال میں ملے گا۔ ہماری تو کل کرنسی ہی رہتی نا، اس لیے ایک بڑا دم لگا کہ آدمی ہلکا ہو جاتا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنے کا۔ مینا سے آدمی آئے تو اپنی بلڈنگ میں کمرے میں نہیں جانے کا، یاد رہے گا۔ آدمی وہاں گیا تو کمرہ خالی ملتا، شیطان حج خراب کرنے کے لیے محنت چالو کر دیتا۔ اس لیے مینا سے سیدھے حرم آنے کا طواف زیارت کے لیے۔ طواف زیارت آپ نے کر لیا، اب کوئی پابندی باقی نہیں۔ طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے۔ حج میں کتنے فرض ہیں؟ 2، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ تو 10 تاریخ جو حج کا تیسرا دن ہے، ہمیں 4 کام کرنے۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام سر اڑا کر کے احرام اتار دینا۔ ایک پابندی باقی رہے گی جو طواف زیارت پر ختم ہوگی۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ پہلے 3 کام تو پہلے دن آپ کو کرنا ہے 10 تاریخ، ورنہ آپ حلال نہیں ہو سکیں گے، احرام اتر نہیں سکے گا۔ طواف زیارت کے لیے شریعت نے 3 دن کا وقت دیا ہے، 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ۔ 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک طواف زیارت کا وقت ہے۔ آپ اگر 10 تاریخ کو نہیں کر سکے، قربانی کرنے والے گئے قربانی کر کے وہ لوگ بیچارے تھکے ہارے رات کو آئے، اب ظاہر بات ہے ان کے گھر والے ان کے بغیر تو طواف زیارت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اب اگر جانا ہے تو آپ رات میں چلے جاؤ طواف زیارت کے لیے، اور اگر تھک گئے ہو تو آرام کر لو۔ 11 تاریخ کو ناشتہ کرنے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ یہ حج کا دوسرا فرض ہے، اور قربانی کی طرح یہ بھی بہت مشکل عمل ہے۔ مطاف پورا ایک دم کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ حج کا دوسرا فرض ہے، سب کو کرنا ہے، اس میں بدل نہیں ہے۔
کہ چلو تمہاری طرف سے میں کر لوں گا یا میری طرف سے تم کر لو، یا اگر نہیں کیے تو کچھ دم دے دو، اس میں دم نہیں ہے۔ آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ اب جب سب کو کرنا ہے تو پھر جو 3 دن ہے، شریعت نے 3 دن اسی لیے رکھا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، ورنہ اگر 10 تاریخ کو سب کے لیے طواف زیارت کھول دیتے تو جیسے لوگ پیچھے تنگی تھی، لوگ دب دب کے مرتے تھے، بہت لوگ مرتے تھے، تو شریعت نے 3 دن کی سہولت دی ہے۔ آپ طواف زیارت 10 تاریخ کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، اور 12 کا سورج غروب ہونے تک کر سکتے۔ طواف زیارت آپ نے کر لیا 10 تاریخ کو دن میں یا رات میں، آپ کو مینا میں رات گزارنی۔ رات کہاں گزارنی؟ مینا میں۔ یہ رات گزارنا ہمارے یہاں سنت ہے۔ آپ اگر طواف زیارت کے لیے آپ چلے گئے، رات میں نہیں آ سکے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، اس لیے کہ فرض کا درجہ بہرحال سنت کے اوپر ہے۔ اس لیے طواف زیارت کے لیے آپ گئے اور پوری رات آپ کی حرم میں لگ گئی، یا آپ طواف زیارت کر لیے لیکن واپس آنے کے لیے ٹیکسی نہیں ملتی، واپس آنے کے لیے ٹیکسی ملتی نہیں ہے، اور ہر آدمی پیدل چل کر مینا جا نہیں سکتا، تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ واپس جانا چاہتے ان کو سواری نہیں ملتی، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ طواف زیارت کر کے لملاٹ ہو جاتے، تھک جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں نا، سب نیچے بیمار مرغے کی طرح منڈی ڈالے رہتے ہیں۔ 11 تاریخ کو آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک کام، زوال کا انتظار کرنے کا، اور زوال ہو جانے کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا۔ پہلے دن ہم نے بڑے اور آخری شیطان کو کنکری ماری تھی۔ 11 تاریخ حج کا چوتھا دن ہمارے ذمے صرف ایک کام، مینا میں رہنے کا، اور رہ کر کے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے جانے کا۔ اور کب جانے کا؟ زوال کے بعد۔ بعض سیانے لوگ بولتے یار بولتے بہت مشکل کام ہے، میں گیا کنکری مارنے تو کوئی تھا نہیں، ایک دم آسانی سے کنکری مار کر کے آیا۔ اس سے پوچھے بھیا تو کب گیا تھا؟ بولے بس فجر کی نماز پڑھا، چائے پیا اور چلا گیا تھا۔ ظاہر بات ہے جب ٹائم نہیں ہوا تو سب تیرے جیسے سمجھدار تھوڑی تھے یہ سب چلے جائیں گے۔ تو کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد۔ پہلے کنکری مارنا بہت مشکل تھا، اور اکثر لوگ کنکری نہیں مار پاتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک ستون کی شکل تھی، اور چاروں طرف سے لاکھوں لوگ، سب کو وہاں جا کے کنکری مارنا ہے، اور اسی میں بھگدڑ ہوتی تھی، تو 100 200 400 لوگ مر جاتے تھے۔ وہ سب ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی حکمرانوں کو کہ انہوں نے ایسی سہولت، ایسا انتظام کیا ہے کہ اب مرنے کی نوبت نہیں آتی، ہر آدمی سہولت سے کنکری مار لیتا ہے۔ کنکری مارنے کے لیے انہوں نے 4 منزلہ برج تعمیر کیا ہے۔ جو VIPs لوگ ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ جا کے کنکری مارتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ شاہی انتظام ہوتا ہے۔ وہ اپنا کار پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ اندر کار چلی جاتی، وہ جا کے اپنا کار سے اترتے، کنکری مارتے، کار میں بیٹھتے، واپس۔ گراؤنڈ فلور پر بیچ کے جو 2 راستے مینا کے آتے ہیں، بیچ کے 2 راستے وہ گراؤنڈ فلور پر کنکری ماریں گے۔ سائڈ کے جو 2 راستے ہیں وہ فرسٹ فلور پر کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد جو تیسرا راستہ ہوتا ہے وہ سیکنڈ فلور پر جائیں گے۔ مارنے کے لیے آتے ان کے لیے 3rd فلور ہے، اور پھر جو لوگ ہیلی کاپٹر سے کنکری مارنے کے لیے آتے ان کے لیے
चौथा फ्लोर। उन्होंने मजमा बांट दिया, बीच के रास्ते वाले फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकते, वो पूरा ऐसे वो लोग रास्ता बना के रखे हैं, बांध के रखे हैं, बीच के दोनों रास्ते ग्राउंड फ्लोर पर ही जाएंगे, एक आदमी ऊपर नहीं जा सकता, फौज खड़ी रहेगी। और उसके बाजू के दोनों रास्ते फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, वो नीचे भी नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, ऐसा इंतजाम किया है। तो उसकी वजह से अब उन्होंने मजमा बांट दिया और सहूलत हो गई। अब हर आदमी, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी, कमजोर से कमजोर आदमी भी कंकरी मार सकता है। मगर कहते ना, ट्रैफिक का निजाम ये होता है कि उसको फैला दिया जाए, उसको बांट दिया जाए। तो उन्होंने जो है पूरा मजमा बांट दिया। पहले कम चलना पड़ता था, अब बहुत चलना पड़ता है, इसलिए चलने की आदत होनी चाहिए। वहां आपको सवारी नहीं मिलेगी, वहां सवारी नहीं मिलेगी। आप होंगे अपने घर के मालदार, अपने इलाके के जिम्मेदार, अपने मुल्क के बादशाह, लेकिन आपको अगर शाही मेहमान नहीं है आप, तो आपको पैदल ही जाना है कंकरी मारने के लिए। हम लोगों ने ब्रुनेई के जो बादशाह हैं, उसको हमने कंकरी मारते हुए पैदल देखा है। हालांकि वो आज उसकी दौलत का हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते। हर सेकंड में हजारों डॉलर की उसकी कमाई है। लेकिन आया था, वो पुराना तरीका था, रात में ऐशा के बाद वो कंकरी मारने के लिए उसके साथ 25-50 लोग थे, हम लोग भी आगे पीछे थे। तो बादशाह वक्त को भी सवारी नहीं मिलती, पैदल कंकरी मारने जाना पड़ेगा। तो थोड़ा हिम्मत और हौसला रखो, लंबा चलना पड़ेगा। आप कंकरी मार करके वापस आना चाहोगे उसी रास्ते से, तो फौज आपको आने नहीं देगी। कंकरी मार करके आपको बस निकलना है और फिर आगे जा करके आपको ऐसे घूम करके वापस जाना है। आपने पहले शैतान को कंकरी मारी, थोड़ा आगे बढ़ करके आपको दुआ करना है। फिर दुआ करने के बाद दूसरे शैतान को कंकरी मारना है, फिर आगे बढ़ करके दुआ करना है। फिर तीसरे शैतान को कंकरी मारना है और बगैर दुआ किए वापस अपने ठिकाने पर आना है। याद रखने के लिए ये कि दो शैतानों के बीच में दुआ, पहले और दूसरे के बीच में दुआ, दूसरे और तीसरे के बीच में दुआ, पहले से पहले दुआ नहीं और तीसरे के बाद दुआ नहीं। 11 तारीख को आपको सिर्फ तीनों शैतानों को कंकरी मारना है और मिना में कोई दूसरा काम नहीं, बस मिना का कयाम। 12 तारीख को सवाल के बाद तीनों शैतानों को ऐसे ही कंकरी मारना है। पहले को कंकरी मारा, दुआ, दूसरे को कंकरी मारी, दुआ, और तीसरे को कंकरी मारे, बगैर दुआ किए अपने ठिकाने पे वापस आ जाने का। हज का आखिरी और 5वां दिन जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरी मारना है। अगर आपको 13 तारीख को मिना में नहीं रुकना है तो जवाल के बाद कंकरी मार करके सूरज गुरूब होने से पहले आपको मिना छोड़ देना है। और अगर आपने कंकरी मारी और सूरज गुरूब हो गया, मिना नहीं छोड़ा आपने, तो अब आपको मिना में कयाम करना है। अगर आप जाओगे तो कराहत के मुर्तकिब होगे, और अगर रात में आप रुक गए और सुबह साजिब हो गई तो अब 13 तारीख की रमी करना वाजिब है। और 13 तारीख की रमी का वक्त जवाल के बाद। अगर कोई आपको समझाए जवाल से पहले तो उसकी बात मत मानना। जवाल के बाद कंकरी मार करके फिर आप वापस आ जाओ। ये हो गया हज, ये हो गया हज। 5 दिन है। पहले दिन हज का इहराम मक्के से बांध करके हम आए, मिना में कयाम।
5 نمازیں پڑھنی ہے، یعنی دن گزارنا ہے، رات گزارنی ہے۔ اگر رات میں ہمیں عرفات کے لیے نکال دیا گیا، نکل جانا ہے، میدان عرفات زوال سے پہلے پہنچنا ہے، کوشش کرنی ہے، وہاں پر ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں پڑھنی ہے، اور اس کے بعد لمبی دعا مانگنی، اور سورج غروب ہونے کے بعد پھر عرفات سے چل کر کے مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ آنے کے بعد مغرب کا وقت گزر جائے، عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، رات میں قیام کرنا ہے، صبح صادق کے بعد اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر وقوف عرفہ کرنا ہے، اور وقوف